اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو، پارٹی کا اور اپنے الائز کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پوری اس بجٹ میں شرکت کی اور بھرپور طریقے سے شرکت کی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب، اس کے بعد میں آج اپنی جو میں نے بجٹ کی تقریر کرنی ہے اس سے پہلے میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو اس چیز پہ. نو کراس ٹاک پلیز. اس چیز پہ کہ اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں اور ابھی بھی بائی الیکشن سینٹ اس میں بھی کنٹروورسی ہو گئی. تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسپٹ کرے، جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسپٹ کرے الیکشنز کو. تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں، 1 سال سے پڑھی ہیں، اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی. تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے. اسپیکر صاحب، کیونکہ میری 21 سال زندگی انٹرنیشنل کرکٹ میں گزری تو میں صرف اپنے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اپنے اپنے امپائر ملک کھڑے کرتے تھے اور ہوتا کیا تھا کہ جو ہارنے والا ہے وہ ہار نہیں مانتا تھا. کہتے جو ہارتا تھا مخالف ملک میں جا کے وہ کہتا تھا جی امپائروں نے ہمیں ہرا دیا. اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں ایز پاکستان کیپٹن پوری کیمپین کی اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے کرکٹ ہسٹری میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے. اور آج دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے اور جو ہارتا ہے وہ سب مان جاتے ہیں ہار. یعنی سارا جو کرکٹ کے اندر جو فیئرنس تھی وہ اس لیول پہ ہے کہ اب یہ ایشو ختم ہو گیا امپائرنگ کا. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا. پہلے دن میں نے تقریر کرنے کی کوشش کی، اپوزیشن نے نہیں کرنے دی اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. جب الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو بتانا تھا کہ کس طرح ٹھیک نہیں ہوئے. جب ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے میڈیا اور پبلک نے کہا کہ ثبوت دو کہ ٹھیک نہیں ہوئے. ہم نے جب 2013 کے الیکشن میں کہا ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم نے 133 میں سے 4 حلقے ڈیمانڈ کیے تھے کہ ان کی رینڈم آپ ان کی آڈٹ کر دیں. اگر یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن مان جائیں گے. ہمیں نہیں، ان 4 حلقوں کو نہیں کھولا گیا. ایونچولی عدالت میں جا کے کیس لڑ کے 2-2.5 سال کے بعد کھلے، چاروں میں دھاندلی نکلی. تو میرا اسپیکر صاحب آج اپوزیشن کو یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس نتیجے پہ آئے کیونکہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 کے اندر اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز تھیں 2013 کے الیکشن کے اوپر، جو بھی انہوں نے کہا کہ بے ضابطیاں ہیں وہ ساری ہوتی تھیں جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر جو سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے، ای وی ایم مشینز. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ای وی ایم مشین جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدھر ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں، جدھر وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں، وہ جو ساری چیزیں ہوتی وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی رزلٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوشچن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو وہ جا کے کوشچن کر سکے. تو میں اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے.
لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن اگر آج آپ کچھ اس پہ کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا، جس طرح بائی الیکشن، جس طرح سینٹ کے اندر. تو یہ ایک میری ریکویسٹ تھی. اچھا جی، اب میں اس بجٹ کے اوپر آتا ہوں. میں اس بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویژن کیا پاکستان کی، اور جو بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ایک ملک کی ویژن ہے. مجھے خوشی اس لیے، اور میں شوکت ترین آپ کو اور آپ کی ساری اکنامک ٹیم کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ویژن تھی پاکستان کی اس کے مطابق آپ نے بجٹ بنایا. اسپیکر صاحب، جب ہم نے 25 سال پہلے تحریک انصاف کو اس کو شروع کیا پارٹی کو، تو ہماری جو موٹیویشن تھی، جو میری موٹیویشن تھی، وہ ایک ہی تھی جو کہ نظریہ پاکستان تھا. نظریہ پاکستان آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے: اسلامی فلاحی ریاست. یہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہے، یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا، کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی. اب اسپیکر صاحب، ہم نے یہ کیوں، میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے، سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائیں. وہ اس لیے ضروری ہے اسپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم، انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی، اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بننا چاہیے. اور وہ ویژن علامہ اقبال نے، اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے 300-400 سال میں سب سے بڑے ذہن تھے، انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے، مسلمان کا سویلائزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے، وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے. تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی. تو میں اسپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہو گیا، اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سویلائزیشن نہیں کھڑا ہوا. جب مدینہ پہنچے رسول اللہ، تو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپلز طے کیے، یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد 13 سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے، بیزنٹائن امپائر، اور 14 سال کے بعد پرشین امپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو وہ سویلائزیشن انہوں نے سیٹ اپ کیا، وہ دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن تھا. اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا، انہوں نے جو سویلائزیشن سیٹ اپ کیا، اس کی وجہ سے جو آج ماڈرن دنیا بنی ہے، وہ اس سویلائزیشن نے سارے جو گریک فلسفیز جو دنیا میں، جو ہندوستان میں فلسفیز تھی، ان کی ٹرانسلیشنز کی، ان کو ڈیولپ کیا. ہر فیلڈ میں وہ آگے نکلے، سائنس میں، میڈیسن میں. اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہمارا جب سویلائزیشن نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک اوور کر لیا.
تو وہ کیا اصول تھے؟ وہ 3 اصول تھے، اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو ہم نے وہ 3 اصول رکھے: انصاف، انسانیت اور خودداری۔ اور یہ 3 ہماری ویژن سٹیٹمنٹ میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہ 3 پرنسپلز۔ اس سے پہلے میں آج اپنی اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس نے بھی ہماری اکنامک ٹیم میں شرکت کی، سارے مستحق ہیں آج مبارک کے بھی اور خراج تحسین کے بھی۔ اس ہال میں ہمارے سپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا۔ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا وہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ میں عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالرز جا رہے ہیں۔ اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو کرنسی تھی وہ خطرے میں تھی، کیونکہ اتنا بڑا جب خسارہ تھا، ڈالرز کی کمی تھی تو ڈالرز نے اوپر جانا تھا، کرنسی نے ڈی ویلیو ہونا تھا۔ اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمیں آتے ساتھ ہی سروائیول کا جو شروع میں پیریڈ تھا، ہم سب نئے تھے، ٹیم نئی تھی، تجربہ نہیں تھا، تو اس کے اندر اتنے بڑے کرائسس میں اس لیے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکل قدم اٹھائے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ تکلیف دہ تھے، اور سپیکر صاحب وہ تکلیف دہ ایسے تھے کہ آپ ایک ملک اگر گھر کی مثال لے لیں، میں سب کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے جو بھی آج دیکھ رہے ہیں سب کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا مشکل تھی پاکستان کو۔ ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے، آمدنی اور خرچے میں بڑا خسارہ ہو جاتا ہے، کرایہ دار آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے، قرضے لیے ہوئے ہیں، تو وہ گھر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف دو چیزیں کر سکتا ہے: اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے گھر کو۔ خرچے جب کم کرتا ہے، اگر آپ کے بچہ ایک اچھے سکول میں جا رہا ہے، اس کو آپ کو نکال کے دوسرے اس سکول میں گورنمنٹ سکول میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا گاڑی ہے تو موٹر سائیکل ہو، اگر موٹر سائیکل ہے تو سائیکل لینا پڑتا ہے۔ وہ جو بھی گھر اس سچویشن میں ہوتا ہے اس کو اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک اس کی آمدنی اوپر نہیں آتی۔ تو ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے، لوگوں کو تکلیف ہوئی، عوام بڑی مشکل سے گزری، اور کئی ابھی بھی گزر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جب ایک ملک مقروض ہو جائے اور جب ایک ملک اس مشکل میں پڑ جائے، اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا۔ کوئی بھی ملک لے لیں، جب ترکی میں پرائم منسٹر تب اردوغان آئے تو ان کو بھی جب ترکی کو جو وہ بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو بھی IMF کے پاس جانا پڑا، لیکن وہ بھی 2-3 سال مشکل وقت سے گزرے۔ تو مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہماری اکنامک ٹیم نے جس طرح کے فیصلے کیے، جس طرح ہم وہ چیلنجز لیے اور جس طرح ان چیلنجز سے نکلے۔ ایک تو اکنامک چیلنج تھا، دنیا میں باہر گئے، پیسے اکٹھے کرنے کی پوری کوشش کی۔ میں آج پھر اپنے وہ ملکوں کا شکر گزار ہوں جس طرح UAE نے ہماری مدد کی، سعودی عربیہ نے ہماری مدد کی، چائنا نے ہماری مدد کی۔ اور انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا دیا۔ ڈیفالٹ کا بھی میں مطلب عام لوگوں کی لیے سمجھا دوں کہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے لائبلٹیز آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لائبلٹیز دینے کا۔ جیسے ہی ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا اس کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے اس کی کرنسی پہ آتا ہے۔
تو جیسے جیسے آپ کی کرنسی گرتی ہے ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے, غربت بڑھ جاتی ہے, ساری انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. تو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ایک گورنمنٹس پوری کوشش کرتی ہے, اور آئی ایم ایف کے پاس بھی اس لیے جاتی ہیں. ہم نے شروع میں جب ہماری آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز تھی, ہم نے کوشش کی کہ ہم نہ جائیں. ہم نے کوشش کی, کوئی اور کوئی طریقہ نکلا ہے, کیونکہ اتنا بڑا خسارہ تھا $20 ارب کا. جو آئی ایم ایف کنڈیشنز لے رہی تھی وہ بڑی مشکل تھی, اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہونی تھی. اس لیے ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کوئی اور سورسز سے پیسہ مل جائے, لیکن آخر ہمیں جانا پڑا. اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھی وہ مشکل تھی, اور اس سے عوام کو تکلیف تھی. اب اس چیلنج سے نکل ہی رہے تھے, کرونا آ گیا. اور کرونا کے اندر ساری دنیا کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امپیکٹ پڑا ہے کرونا کا ان کی اکانومی کے اوپر, ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ پڑا. تو ایک اکانومی جو پہلی تکلیف میں تھی اس کے اوپر سے کرونا آ گیا. میں آج پھر سے, میں پہلے بھی ان کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں اپنی این سی او سی, اسد عمر آپ کی اور آپ کی ٹیم کو. ڈاکٹر فیصل کو, اور اس میں پھر جتنی بھی کوآرڈینیشن تھی, پاکستان آرمی, انہوں نے ہماری پوری مدد کی. ہم نے انٹیلیجنس پوری ان سے لی. جو بھی پھر ہم نے ہاٹ سپاٹس اور پھر ان کو لوگوں کو ٹریک اینڈ ٹریس, اور ڈاکٹر فیصل جس نے پوری ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دیتا رہا کہ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ جو بھی قدم ہمیں اٹھانے چاہیے. تو اس سے میں آج ہم سارے پاکستانی, ہم وہ خوش قسمت قوم ہے. اگر آپ ارد گرد دیکھیں, ایران میں دیکھیں, بدقسمتی سے ابھی افغانستان دیکھیں, ہندوستان دیکھیں, آج انڈونیشیا میں جو ہو رہا ہے, تو ساری, اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے, لاک ڈاؤنز لگا دی ہیں, اس کے مقابلے میں اللہ کا میں خاص طور پہ, کیونکہ اللہ نے, ہم انسان تو ایک سٹیج تک جا سکتا ہے, اس کے بعد تو اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے, اور اس نے ہمیں بچا لیا. ہم جس طرح نکلے ہیں اس سے, اور میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ میرے خیال میں, یہ میرا ایمان ہے اللہ پہ, کیونکہ وہ غریب کی آواز سنتا ہے, ہم اس لیے بھی بچے کہ ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانے لگے. کیونکہ اس میں اسپیکر صاحب ساری دنیا کا تجربہ ہے, فیکٹ سامنے آ گئے ہیں. لاک ڈاؤن سے جو غریب ہے, جو نچلا طبقہ ہے, وہ پس جاتا ہے. ساری دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر فوڈ لائن, دنیا کا امیر ترین ملک, کھانے کے لیے لائنیں لوگوں کی لگی ہوئی تھی, کھانے نہیں تھے لوگوں کے پاس. ہر جگہ دنیا میں غربت بڑھی ہے جدھر لاک ڈاؤن لگا ہے. بڑا پریشر تھا ہمارے پہ, بڑی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ جی لاک ڈاؤن لگایا جائے. 2 مہینے بڑا برا بھلا بھی کہا گیا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے, لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے. لیکن میرا یہ مان ہے کہ جو ہم نے ہماری, جی اسپیکر صاحب, جو فیصلہ کیا ہم نے یہ سوچ کے کہ جو ہمارا دہاڑی دار ہے, ہمارے مزدور, ہمارا ڈیلی ویجر جو کہ ویکلی ویجر, وہ گھر میں کھانا ہی تب آتا ہے جب اگر وہ مزدوری کرے. ہم نے جو بڑی جلدی فیصلہ کیا کنسٹرکشن کھولنے کا, اور پھر جو اپنا سارا ایگریکلچر سیکٹر تھا اس کو ہم نے پوری طرح کھولنے کی کوشش کی جلدی سے جلدی. جو وہ ہمارا فیصلہ تھا, میں سمجھتا ہوں, اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہم نے جو کھولنے کی کوشش کی اور جلدی, میرے خیال میں جو ہم نے وہ فیصلے کیے, اور پھر ہمارا اسٹیٹ بینک نے زبردست انسینٹیوائز کیا, انہوں نے پوری مدد کی انڈسٹری کی. ہم نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی, ہم نے بجلی میں ان کو جو ہم نے ان کی مدد کی. اور پھر ہمارا جو احساس پروگرام تھا جس میں 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو صاف اور شفاف طریقے سے جلدی ہم نے ان کو پیسے دلوائے, جو کہ آج ورلڈ بینک ساری دنیا میں ملکوں میں نمبر 4 پہ احساس پروگرام کی افیکٹونیس. ہاں سوری, میں یہ کلیئر کر دوں, 1.5 کروڑ خاندان کو پیسے دیے. سو اس کو ملٹیپلائی کریں 6-7 سے. تو اسپیکر صاحب, ہم اس سے اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے نکل گئے. اکانومی بھی ہم نے اپنے بچا لی,
اور کیونکہ ہم نے بڑے فوکس طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن یعنی ریسٹرکٹ کر کے ہاٹ سپاٹس کی طرف گئے, لوگوں کو بھی ہم نے بچا لیا. لیکن ایک اور چیلنج تھا جس کا لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں, کیونکہ وہ چیلنج تھا دیہاتوں کے اندر. لوکسٹ اٹیک ہو گیا. لوکسٹ کا ایک وقت پہ اتنا زیادہ خطرہ تھا, ادھر بھی ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا. انہوں نے باقاعدہ تو اسپیکر صاحب ہم اللہ کا شکر ہے, یہ جو 4% گروتھ ریٹ ہماری تقریباً 4% گروتھ ریٹ آئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایگریکلچر کو پروٹیکٹ کیا. ایگریکلچر کے اندر ریکارڈ اس باری فصلیں آئیں, گندم کی, چاول کی, مکئی کی ریکارڈ فصلیں آئیں, اور جو گنا تھا اس کی بھی سیکنڈ ہائیسٹ اس کی بھی پیداوار ہوئی اس باری. اور اس کی وجہ سے ایک ساری اکانومی اٹھی. اور پھر جو ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا جو کسان ہے جو یہ شوگر ملز میں اپنے گنے لے کے جاتا ہے, کہ ان کو ٹائم پہ پیسہ ملے. یہ نہ ہو کہ ایک سال کے بعد پیسہ ملے اور پورا پیسہ ملے, جو سپورٹ پرائس ہے وہ پیسہ ملے. کیونکہ گورنمنٹ نے یہ انفورس کیا, پیسہ پہلی دفعہ شفٹ ہوا کسانوں کے پاس. کسانوں کے پاس پیسہ ہے کہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا اور وہ پیسے کو انہوں نے ری انویسٹ کیا. اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایگریکلچر کے اوپر, اور جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا, کہ یہ ایک بہت بڑی جلدی ریزلٹس آ سکتے ہیں, جو بدقسمتی سے ہم نے اپنے ایگریکلچر پہ سالوں سے توجہ نہیں دی. یہ ایک سیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنے کسان کا دھیان رکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی یہ جو ریکارڈ پیداوار آپ کے سامنے ہے. پھر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری, اس کو انسینٹیوائز کیا, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اس ایک سال کے اندر 17% ہماری ایکسپورٹس بڑھی. اسپیکر صاحب, جو جون کا مہینہ تھا, جون کے مہینے میں ہماری جو ایکسپورٹ صرف جون کے مہینے میں ہوئی وہ $2.7 ارب ہوئے, جو آل ٹائم پاکستان ریکارڈ ہے ایک مہینے کے اندر. اور پھر ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا, جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کی. ہم نے باقاعدہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر لوگ تھے ان سے مذاکرات کر کے ہم نے ہر کوشش کی کہ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں, کیونکہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ, اور خاص طور پہ ہاؤسنگ, تو جتنے 30 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں وہ ساری چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی بھی وجہ سے یہ جو گروتھ ریٹ ہماری بڑی آخر میں, یہ اللہ کا کرم تھا. اب آگے میں فیوچر میں بتا دوں, اس کے بعد واپس جاتا ہوں اپنی ویژن کے اوپر. دیکھیں فیوچر میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اب پاکستان کا ڈائریکشن کیا ہے. ہماری جو گروتھ ہوگی وہ ایکسپورٹ لیڈ. ایکسپورٹس کے اوپر اب ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. اور ابھی جو ہماری جو امپورٹس بڑھی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے لیے مشینری امپورٹ کی جا رہی ہے, اور یہ ٹائم لیگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس پہ پہنچ جائیں گے. دوسری چیز ہمارا ایگریکلچر سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر کے علاوہ جو میں انڈسٹری کے ایک اور بات کر دوں کہ اسمال اور میڈیم کے اوپر ہم اصل توجہ دے رہے ہیں. پہلے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر ہماری 9% گروتھ ریٹ ہوئی ہے. اسمال اور میڈیم کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ ان کو بینکس قرضے نہیں دیتے. اب ان کے لیے فائنانس منسٹر طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو قرضے دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہوتا. ان کے لیے پوری پالیسی ڈیوائز کریں, اور جو ریگولیشنز ہیں ان کو آسان کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری چلنے کا, اس کا وہ رجسٹری نہیں ہوتے ڈر کے ریگولیشن سے. تو اس کے اوپر پوری اب انسینٹیوائز کر رہے ہیں ان کو. جو ایگریکلچر ہے اس میں ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو پنجاب نے بڑا زبردست کام کیا, کسان کارڈ لے کے آ رہا ہے. کسان کارڈ سے ایک ڈیٹا بیس ہوگا, سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہے ہیں ہم, اور جو چھوٹا کسان ہے
چھوٹے کسان کو جو 13 ایکڑ سے کم کسان ہے اس کو ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے، ان کو کھادوں کے اوپر، ان کی پیسٹیسائڈز کے اوپر. پھر اگر کوئی جس طرح بکھر میں ابھی میں نے سنا ہے کہ وہاں ان کی جو فیل ہو جاتی ہے، اب 3 سال سے ان کے جو چنے کی کراپ فیل ہوگی، ان کو ڈائریکٹ مدد کریں گے. تو یہ پہلی دفعہ ایک کسان کارڈ کے ذریعے ڈائریکٹ مدد کریں گے اپنے کسانوں کے لیے. پھر جو بھی اس باری فائنانس منسٹر نے جو پیسہ رکھا ہے $60 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے، سوری 60 ارب روپیہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے، جو پچھلی گورنمنٹ کے آخری سال میں 1.5 ارب تھا. تو یہ جو 60 ارب ہے اور اس کے اوپر جو 100 ارب کی چھوٹ دی ہے ٹیکسز کے اوپر ایگریکلچر سیکٹر پہ، کوشش یہ ہے کہ اب ہم ایگریکلچر سیکٹر کے اندر وہ کام کریں جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، ریسرچ، سیڈ ڈیولپمنٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری پروڈکٹیوٹی اگر آپ دوسری دنیا کے ملکوں سے دیکھیں تو پاکستان تقریباً سب سے کم پروڈکٹیوٹی ہے ہماری. تو بڑی جلدی اگر ہم اس پہ کام کر لیں تو جس طرح اس بار ریزلٹس آئے ہیں، اور ہمارا آگے مسئلہ بھی فوڈ سیکیورٹی کا ہے کیونکہ ہم اب فوڈ امپورٹر بن چکے ہیں. گندم بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، چینی بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں، اور ایڈیبل آئل تو خیر پہلے بھی ہم امپورٹ کرتے تھے. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی پہلے تو اپنی پیداوار بڑھائیں تاکہ آگے بڑھتے ہوئے آبادی کے لیے ہم فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کریں، لیکن اس کے علاوہ اپنی پروڈکٹ، اس کے علاوہ جو کسان ہیں اس کو ڈائریکٹ چھوٹے کسان کو سبسڈائز کریں، کیونکہ اصل ہمارا 70% تو چھوٹا کسان ہے اور اس کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ آڑتی سے پھنس جاتا ہے. اور اس کی ہم نے کسان کی اور مدد کرنے کے لیے کیا فیصلہ کیا، کسان مارکیٹس. یہ چائنا سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ورچوئل مارکیٹس بنائی ہوئے ہیں جو کسان اور ہول سیلر یا ریٹیلر کو وہ اکٹھا کر دیتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی کسان سپلائی کرتا ہے ریٹیل کو، اس کو لوگوں کو بھی سستی چیزیں ملتی ہیں، بیچ میں جو مڈل مین اڑ جاتا ہے، اور کسان کو بھی اونچی پرائس ملتی ہے. اس کے اوپر اب انشاءاللہ ہم پورا کام کر رہے ہیں. پھر جی پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے دودھ. اب دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ نیوٹریشن ہے، پروٹین ہے. اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، کیلشیم ہے. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جو کھلا دودھ بکتا ہے وہ زیادہ تر کنٹامنیٹڈ ہے، اور پھر جب ہم ان کو جو کنٹامنیٹ دودھ کو ہٹاتے ہیں تو اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے. تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی جینیٹک امپروومنٹ کریں گایوں کی اور بھینسوں کی، اور اس کے لیے ہم باہر سے اب یہی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جس سے ان کی ہم جینز کو امپروو کر سکیں. انشاءاللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1-2 سالوں کے اندر 2 سالوں میں اس کا امپیکٹ پڑ جائے گا، اور اس کے لیے ہم نے کافی پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو لائف سٹاک ہے وہ امپروو ہو. اتنی زیادہ ہمارے پاس گائے بھینسیں ہیں لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی بہت چائنا میں 6 گنا زیادہ ان کو وہی دودھ لیتی ہے گائے سے جس پاکستان کے مقابلے میں. تو اگر ہم دگنا بھی کر لیں تو یہ بہت بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا ہماری جو امپورٹنٹ ہے دودھ سپلائی کے لیے. اچھا اسپیکر صاحب، اب میں واپس ریورٹ کرتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان اصولوں کے اوپر واپس جانا چاہیے جس ویژن کے مطابق پاکستان بنا تھا. جو 3 چیزیں ہیں، انسانیت، انصاف اور خودداری. سب سے پہلے تو مجھے اس بجٹ میں سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ ہم نے سوشل پروٹیکشن کے لیے دیا ہے. ہماری تاریخ میں کبھی اس کے قریب بھی ریسورسز کبھی بھی نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے نہیں کیا. جو مدینہ کی ریاست میں جو اصول رکھا گیا تھا، پیسے نہیں تھے ابھی ان کے پاس. شروع میں مدینہ میں مسلمان بڑے غریب تھے، لیکن رسول اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ جو کمزور طبقہ ہے، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو معذور ہیں،
غریب ہیں، ان کو ریاست نے ان کی ذمہ داری لی تھی. یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنی تھی. تو پاکستان شروع سے ہی ہمیں جس طرف جانا چاہیے تھا ہم نہیں گئے، ہم دوسری طرف چلے گئے. ہم نے کہا پہلے پیسہ آئے گا پھر ویلفیئر اسٹیٹ بنے گی، کہ جو اوپر سے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا، پیسہ ہوگا تو پھر وہ پیسہ نیچے آئے گا. یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ مدینہ کی ریاست میں نہیں تھا. پہلے انہوں نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی، پہلے ریاست نے ان کو اوپر اٹھایا اور پھر خوشحالی آئی. اصل میں جو ایمان والے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کامیابی تو اللہ نے دینی ہوتی ہے، کوشش انسان کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ پھر سے میں یہ کہوں گا وہ غریب کی آواز سنتا ہے. جب آپ نچلے طبقے کی مدد کرتے ہیں، دکھی انسانیت کی، اوپر والے سے برکت آتی ہے. اور یہ ہمارے سامنے میں دو مثالیں دینا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب. چائنا اور ہندوستان دونوں کی آبادیاں 1 ارب سے زیادہ ہیں. 35 سال پہلے چائنا تقریباً ادھر ہی کھڑا تھا جدھر ہندوستان کھڑا تھا. آج چائنا کدھر چلا گیا اور ہندوستان کدھر ہے؟ انہوں نے کیا کیا اور جو ہندوستان نے نہیں کیا؟ ہندوستان میں بھی حالات بہتر ہوئے، ہندوستان میں بھی ان کو پچھلے 30 سال میں ترقی کی، لیکن ہندوستان میں امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھتا گیا. آج وہاں غربت بھی ہے اور سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں. چائنا نے کیا کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا، جو مدینہ کی ریاست میں فیصلہ کیا دنیا کے عظیم لیڈر نے، کہ ہم سب سے پہلے نچلے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے. اور ہم چائنا گئے اور ہم نے دیکھا انہوں نے کیا کیا جو طریقے اختیار کیے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. تو اسپیکر صاحب یہ دنیا میں ایک معجزہ ہے. 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے 35 سال میں غربت سے اٹھا کے اوپر لے گئے. اور ابھی اسی سال پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اناؤنس کیا کہ چائنا میں ہم نے ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دی. یہ دنیا کی تاریخ میں اتنا یہ کبھی ہوا ہی نہیں، یہ معجزہ ہے. لیکن جیسے جیسے وہ غریبوں کو اوپر لیتے گئے چائنا بھی ایک اکنامک جائنٹ اور سپر پاور بن گیا. ہندوستان نے اس کے پاس بھی اتنی بڑی مارکیٹ تھی لیکن انہوں نے یہ سٹیپس نہیں لیے. تو ایک سکالر تھے محمد عبدو، بہت بڑے اسلام کے سکالر تھے. وہ جب یورپ سے 100-125 سال پہلے جب وہ واپس آئے مصر، تو انہوں نے مصر میں کہا کہ یہاں مسلمان تو بڑے ہیں لیکن یہاں اسلام بہت کم ہے. اور جب یورپ گئے، کہتے ہیں یورپ میں جو میں نے دیکھا مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان اصولوں کے اوپر چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. آج آپ اسکینڈینیوین ممالک میں چلے جائیں، سب سے بہتر اگر میں دنیا میں پھرا ہوں تو انسانیت کا نظام آج اسکینڈینیویا میں. آپ وہاں خوشحالی دیکھیں کیسی ہے اور ان کی انسانیت دیکھیں کیسی ہے. ہر انسان کی قدر ہے، اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں، جانوروں کی قدر ہے وہاں. اور وہ بھی میں کہہ دوں کہ وہ بھی حضرت عمر کا قول تھا کہ اگر کتا بھی میری ریاست میں بھوکا مرتا تو میں ذمہ دار ہوں. یعنی یہ ہے انسانیت کا تقاضا. اور ان ملکوں میں جن کو مسلمان نہیں کہتے، لیکن مسلمان ملکوں میں آپ دیکھ لیں، ہمارے ملک میں دیکھ لیں کہ امیر ہوتا جاتا ہے، غریب ہوتا جاتا ہے. کوئی سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک نہیں ہے. ہمارا آج فیملی سسٹم نہ ہو، ہمارا خاندانی نظام نہ ہو تو یہاں تو لوگ بھوکے مرتے رہے. ہمیں تو آج اگر کسی نے بچایا ہوا ہے تو وہ ہمارے ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم نے بچایا ہوا ہے. کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو وہ اندر لے لیتے ہیں، ساری فیملی اس کا دھیان رکھتی ہے. ہمارے تو کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے. میں پہلی دفعہ جب برطانیہ گیا تو میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. آپ کوئی آدمی کسی گورنمنٹ کے بیمار ہو، آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیں، آپ کا مفت علاج تھا. سارے غریب سے غریب آپ ہوں، آپ کو مفت تعلیم ملتی تھی اور کوالٹی کی تعلیم ملتی تھی. کئی ان کا پرائم منسٹر ایک آدھ بنا، وہ بھی ایک
سرکاری اسکولوں میں مفت پڑھ کے بنا. ادھر آپ بے روزگار ہوتے ہیں, ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتی ہیں جب تک آپ کو روزگار نہیں ملتا. عدالت میں غریب آدمی جاتا ہے, اس کو لیگل ایڈ ملتی ہے مفت کی, اس کو وکیل ملتا ہے. ہم نے تو پہلی دفعہ یہ دیکھا. یہاں تو اس طرح کا کانسیپٹ ابھی تک تھا ہی نہیں. تو یہ میں آج فائنانس منسٹر آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ پہلی دفعہ پاکستان اس طرف نکل گئی ہے جدھر ہم آج سے 74 سال پہلے جانا چاہیے تھا, اسلامی فلاحی ریاست. ہم نے 500 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہوا ہے, ایک نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, کامیاب جوان, کامیاب پاکستان. کامیاب جوان اس کا حصہ ہے, اوور آل کامیاب پاکستان. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم 40 سے 50 لاکھ جو ہمارے سب سے نچلا طبقہ, اور ہمارے پاس تقریباً سارا ڈیٹا بیس تیار ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہمارے پاس اگلے مہینے تک سارا پاکستان کا ہم اپنا ڈیٹا بنایا ہے کہ ساری انکم لیولز کے ہمارے پاس اب ڈیٹا آ گیا ہے کہ کون سی فیملی کے کتنے پیسے ہیں, کتنی انکم ہے. اور اس کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو نچلا 40 سے 50% خاندان ہیں ان کو ہم اس کامیاب پاکستان کے نیچے لانے لگے. 500 ارب ان کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اس میں 4 چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے سستے سود کے بغیر قرضے. کسان جو ہوں گے ان کو 3 لاکھ دیں گے سود کے بغیر قرضہ, چھوٹے کسانوں کے لیے. اور جو شہر کے اندر ہم ان کو پیسے دیں گے تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے. دوسری چیز ہم اسپیکر صاحب ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو وہ ہم اس ملک میں کریں گے. ہیلتھ کارڈ, ہیلتھ انشورنس. جو میں اپنے جو ہمارے پی ٹی آئی کے 3 صوبے ہیں, پنجاب, پختونخوا اور جی بی, ان کو میں آج خاص یہ اس لیے مجھے خوشی سے میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. اور بلوچستان وہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, ادھر بھی میری جام کمال سے بات ہو چکی ہے کہ سارے شہریوں کو ہم نے سارے جتنے بھی خاندان ہیں ان سب کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دینی ہے. اسپیکر صاحب, یہ جو بھی جس نے بھی دیکھا ہوا ہے, جس نے اس ملک میں غربت دیکھی ہے, سب سے بڑا عذاب ایک غریب خاندان پہ ہوتا ہے جب وہاں ایک بیماری ہو جاتی ہے. پہلے ان کے بجٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے, وہ مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک فرد جب بیمار ہوتا ہے یا اس کو کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, وہ قرضے لیتے ہیں, سارا خاندان غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ جو چیز کی ہے, میں اپنی ساری اگر میں اچیومنٹ کو کہوں کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہیلتھ انشورنس ہے, اور یونیورسل ہیلتھ انشورنس. یہ امریکہ جیسی جگہ میں نہیں ہے. اسپیکر صاحب, ڈیولپڈ ملکوں کے اندر بھی پریمیم دینا پڑتا ہے ہیلتھ انشورنس کا. یہاں مفت انشورنس دے رہے ہیں اپنے سارے خاندانوں کو. یہ میں نے آپ کو بتایا جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں. اور یہ صرف ایک ہیلتھ انشورنس نہیں ہے اسپیکر صاحب, یہ ہیلتھ سسٹم ہے. یہ اب پاکستان میں ماڈرن ہیلتھ سسٹم انشاءاللہ بنے گا. وہ کیسے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل صرف بناتے ہیں دیہاتوں کے اندر, چھوٹے شہروں میں. بڑے شہروں کے اندر صرف کمرشل ہاسپٹل بنتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر صرف وہاں آتا ہے, کیونکہ چھوٹے شہروں میں وہ پیسے نہیں دے سکتے. غریب آدمیوں کے پاس بائنگ پاور نہیں ہوتی, تو وہ وہاں ہاسپٹل نہیں جاتے. یہاں سرکاری ہاسپٹل جب آپ لے کے جاتے ہیں ڈسٹرکٹس میں, وہاں ڈاکٹرز نہیں جاتے. وہاں آپ ہاسپٹلز دیکھیں وہ خالی پڑے رہتے ہیں, بڑی مشکلوں سے ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں. پختونخوا میں انہوں نے ایکسٹرا ان کے لیے پیسے دیے تاکہ ڈاکٹرز جا سکیں. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, اس سے اب دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس بائنگ پاور آ گئی ہے. وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں, وہ پیسے دے سکتے ہیں. اور ہیلتھ کارڈ صرف سرکاری ہاسپٹل میں نہیں, کسی بھی ہاسپٹل کے اندر ہیلتھ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے.
गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं सारे मुल्क में हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। प्राइवेट सेक्टर आएगा और प्राइवेट सेक्टर के लिए हम अब आसानियां पैदा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? औकाफ की जमीन, वैक्यू ट्रस्ट की जमीन हमने फैसला किया है कि उनको सस्ते दामों के अंदर हम हॉस्पिटल्स के लिए देंगे, क्योंकि इतनी महंगी जमीन है शहरों के अंदर, और ताकि वो जब हॉस्पिटल बनाते हैं उनके पास इतना मौका नहीं होता कि अपना रिकवर करने के लिए कॉस्ट, तो उनको सस्ती जमीनें देंगे। जो भी मेडिकल इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनती वो ड्यूटी फ्री बाहर से इंपोर्ट करवाएंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए। और इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में ये जो एक ऐसा हमने कदम उठाया है, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। और ये तो नंबर 1 कर्जे, नंबर 2 हेल्थ कार्ड उनको देंगे सारी फैमिलीज को, वो वैसे भी हम कवर कर रहे हैं। तीसरी चीज हमने इनके लिए टेक्निकल एजुकेशन, एक फर्द को एक खानदान में टेक्निकल एजुकेशन देंगे ताकि उसके पास हुनर आ जाए, ताकि वो कमाई अपनी कर सके। और फिर स्पीकर साहब, जो उसके बाद मुझे इसके बाद जो हमारा बड़ा जबरदस्त इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम टेक ऑफ करने वाला है, लो कॉस्ट हाउसिंग। आम लोगों के लिए वो घर जो कि लोग खरीद नहीं सकते थे अब तक, तनख्वाहदार तबका है, वेल्डर है, मजदूर है, किसी के पास कैश नहीं था घर अपना बनाने के लिए। इसलिए हमारे शहरों के अंदर कच्ची आबादियां फैलती जा रही हैं, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं कि आम आदमी कैसे घर शहर में खरीद सकता है। और ये सारी जगह पे आप देख लें, कराची में इतनी महंगी जमीन है, वहां तकरीबन 30-40% कराची कच्ची आबादियां हैं, लाहौर के अंदर कच्ची आबादियां, बड़े शहरों में किधर से गरीब आदमी आके शहर में अकोमोडेशन ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि हमने अब बड़ी मेहनत से एक कानून जो फंसा हुआ था अदालतों के अंदर, कई सालों से फंसा हुआ था, फोरक्लोजर लॉ, वो हमने अदालतों से क्लियर करवाया। फिर बैंकों से बैठे, फिर बैंकों को इंटरेस्ट किया उसके अंदर। अभी बैंकों को प्रैक्टिस नहीं है, उनको आदत नहीं है कि छोटे लोगों को कर्जे देने के लिए, लेकिन उनसे हम मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर भी उनको जोर लगा रहे हैं कि वो कर्जे दे छोटे तबके को। लेकिन एक और अब हमने जो माइक्रो फाइनेंस को, यानी वो कंपनीज जो कि माइक्रो फाइनेंस देती हैं छोटे लोगों को, जिसमें अखूबत है, इंशाअल्लाह अब हमारा पूरा प्रोग्राम है कि ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, ये सबसे पहले ये जो 40 लाख नीचे खानदान है, इनको हम उस लो कॉस्ट हाउसिंग के अंदर शामिल करें। फिर स्पीकर साहब, एहसास प्रोग्राम अब हमारा इस अगले महीने, जिस तरह मैंने कहा, हमारे पूरा डेटाबेस पाकिस्तान का कंप्लीट हो जाएगा। अब ये डेटाबेस कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमने वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, और जितने भी करियाना स्टोर्स हैं और यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनके अंदर वो ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, उनके पास वो होगा जो डिवाइस, और इनके जरिए 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे एहसास के जरिए। ये स्पीकर साहब, ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। ये पहली दफा होगा कि जो निचला हमारा, आप सोच लें 1 करोड़ 20 लाख खानदान, उनको डायरेक्ट सब्सिडी किस चीज की देंगे? क्योंकि एक इंटरनेशनली महंगाई बढ़ रही है, कमोडिटीज की कीमत रिकॉर्ड पे गई हुई है पिछले 1 साल के अंदर, तो हम उनको जो बेसिक है, घी है, आटा है, चीनी है, जो एक आम आदमी, दालें हैं, इनको हम ये जो 1 करोड़ 20 लाख खानदान होंगे, ये किसी भी किराना स्टोर और यूटिलिटी स्टोर पे इनका हमारा डेटाबेस पे होंगे। ये वहां जाके सब्सिडाइज्ड आटा और ये जो बेसिक चीजें हैं जो खाने पीने की, ये ले सकेंगे। और फिर 90,000 हम स्कॉलरशिप्स, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अपने गरीब तबके को दे रहे हैं, जो भी निचले। अच्छा स्पीकर साहब, फिर अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो अब डायरेक्शन है वो निकल गया है, जो कि पाकिस्तान की विजन है
کہ ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے پاکستان. میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے جو بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہوئی ہیں, جو مزدور ہیں بیچارے, جو محنت کش لوگ جو کہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور پھر بچا کے پیسہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں, تو اب ہماری پناہ گاہ کا جو جال ہے وہ انشاءاللہ ہم سارے پاکستان میں ان ایریاز میں دیتے ہیں جدھر باہر سے لوگ مزدوری کرنے آتے ہیں, تاکہ وہ سو بھی سکیں, ان کو کرایہ بھی نہ دینا پڑے, ان کو کھانا پینا بھی مل جائے, وہ صاف ان کو نہا دھو بھی لیں, اور اس کے بعد جو بھی پیسہ ان کا بچے وہ سیدھا اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بھیجیں. اچھا اسپیکر صاحب, اب میں اپنے دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں, انصاف. دیکھیں, یہ مدینہ کی ریاست میں انصاف کو ڈیفائن کیا گیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا کہ انصاف کیا ہے. انہوں نے 2 ڈیفینیشنز دی تھی. انہوں نے نمبر 1 یہ کہا تھا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی, قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. دوسرا, اس سے ریلیٹڈ انہوں نے ان کی حدیث تھی کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا, یعنی جدھر طاقت کی حکمرانی تھی قانون کی حکمرانی نہیں تھی, وہ قومیں تباہ ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. سو جو انصاف ہے یہ بیسس ہے سویلائزیشن کا, چونکہ جنگل کے قانون کے اندر مائٹ از رائٹ ہے. انسانی قانون انسانیت کا جو سویلائزیشن وہ ڈپینڈ ہی کرتا ہے جدھر انصاف ہو. ابن خلدون جو سمجھے جاتے ہیں کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں, ابن خلدون نے کہا, لکھتے ہیں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنے کے لیے. تو اسپیکر صاحب, یہ جو بیسس ہے قانون کی حکمرانی, یہ ہے بیسس ایک سوسائٹی کا. آج اگر آپ دنیا کی تاریخ سٹڈی کر لیں تو معاشرہ تو وہی اوپر گیا, خوشحال وہ ہوا جدھر انصاف ہے. شیر شاہ سوری کی میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ اوپر آئے وہ تو ان کو ایک جاگیر دی گئی. شیر شاہ سوری کی جو جاگیر, اٹھے شیر شاہ سوری ادھر سے, کیسے اٹھا کہ اس نے اپنی جاگیر میں سب سے پہلے جتنے بڑے بڑے ڈاکو تھے ان کو اس نے فارغ کیا. جیسے ہی اسپیکر صاحب, جیسے ہی اس نے جو بڑے بڑے وہاں گینگز پھرتی تھی ڈاکو کے, ان کو فارغ کیا, امن آ گیا. جیسے ہی امن آیا تو ارد گرد کی جتنی جاگیریں تھیں وہ سارے جو تاجر تھے وہ شیر شاہ کے جاگیر میں آ گئے, کیونکہ وہاں امن تھا, وہاں خوشحالی آ گئی. ساروں کو دنیا میں ارد گرد ہو گیا کہ سب کو شیر شاہ سوری کا نام پتہ چل گیا, سب سے زیادہ خوشحال تھا وہ. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پہلے دلی کی سلطنت دیکھ لیں, بلبن تھا تو ایک وہ آدمی تھا جو کہ انصاف پسند تھا, وہاں خوشحال تھا. علاؤالدین خلجی, اس کے دورے میں خوشحالی تھی. جیسے ہی جس معاشرے کے اندر جب طاقت کی حکمرانی آتی ہے, یعنی جنگل کا قانون آتا ہے, وہ نیچے چلا جاتا ہے. آج دنیا میں مجھے ایک ملک بتا دیں جو خوشحال ہے اور ادھر قانون کی حکمرانی اور انصاف نہ ہو, اور ایک ملک مجھے بتا دیں جو غریب ہے جدھر انصاف ہو. یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے. اس کو میں آپ کو اور سپیل آؤٹ کر دیتا ہوں. سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے ایک پینل بنائی, اس کا نام ہے فیکٹ آئی پینل. فیکٹ آئی پینل نے انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ امیر اور غریب ملک میں فاصلے کیوں پڑ رہے ہیں. امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں, غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں.
स्पीकर साहब, उनकी जो कंक्लूजन है वो हमारे मुल्क के लिए बड़ी रेलेवेंट है। वो फैक्ट टाइप पैनल ने यह कहा कि गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1000 अरब डॉलर मनी लॉन्डर होकर अमीर मुल्कों और ऑफशोर बैंक्स में चले जाते हैं। 1000 अरब डॉलर। हमारा सुने, हमारा कितना बजट होगा? 60-70 अरब डॉलर का। हमारा बजट 22 करोड़ लोगों का 60-70 अरब डॉलर। 1000 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में चले जाते हैं। आप ये सोचें कि ये कितना बड़ी तबाही आ रही है दुनिया में आने वाले दिनों में। ये जो आप देखते हैं, आप ये देखते हैं इकोनॉमिक माइग्रेंट्स अफ्रीका से जा रहे होते हैं वहां यूरोप के अंदर, उधर साउथ अमेरिका से अमेरिका में जा रहे होते हैं, गरीब औरतें बच्चे सारे उठा के डूब रहे होते हैं किश्तियों में, वो जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां अमीर हैं और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो गरीब होती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। स्पीकर साहब, जब एक मुल्क की तबाही आती है तो उसके अमीर, उसका वो बेचारे पटवारी और थानेदार और ये और सरकारी नौकर, ये भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन तबाही नहीं, मुल्क को तबाह नहीं करते। मुल्क को तबाह करता है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसके वजीर, जब हम पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजते हैं, तब वो मुल्क की तबाही आती है। जब ये जो फैक्ट टाइप पैनल की रिपोर्ट है कि 1000 अरब डॉलर जो जा रहा है उनको गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में, ये कोई गरीब लोग तो नहीं चोरी कर रहे ना, ये तो ताकतवर लोग पैसा चोरी कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, ताकतवर को जो छूट दे देती है और कमजोर को पकड़ लेती है। कोई कौम ही नहीं तरक्की कर सकती। कोई मुझे दुनिया में बताएं, आप सारी दुनिया की तीसरी दुनिया, सारे अफ्रीकन रिपब्लिक देख लें, कितने मुल्क तरक्की कर रहे हैं जिधर ये हो रहा है। और स्पीकर साहब, यही स्ट्रगल है, पाकिस्तान की स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ की। मुझे भी अब कल मैं देख रहा हूं, कल आया जी के एक सिंध के एमएनए, उसको नैब के लोग पकड़ने गए, उधर क्राउड इकट्ठा हो गया, उन्होंने नैब को लोगों को मारा, पुलिस ने मदद नहीं की। तो ये क्या, इसका क्या मतलब कि मैं अगर 1000-2000 आदमी जमा कर लूं, मैं जो मर्जी कानून तोड़ दूं, मैं कानून के ऊपर चला जाऊंगा? ये है जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये एक सिविलाइज मुल्क के अंदर मुल्क नहीं चल सकता ऐसे। यही नैब थी, 20 साल से वही कानून है, 10 साल 2 हुकूमतें यहां बैठी रही हैं, उनके सामने वही कानून था, क्यों नहीं चेंज किया? जब अब आया तो शोर मच गया नैब के ऊपर। क्यों फर्क क्या हुआ कि पहली दफा नैब उन बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाल रही है, शोर मच गया सारा। भाई आपकी तो हुकूमत आई थी, चेंज कर देते उसको। तब क्यों वो ठीक था? क्योंकि वो बड़े लोगों को हाथ नहीं डाल रही थी और इसलिए करप्शन भी कम नहीं हो रही थी। 20 साल से बैठी है। जब तक आप बड़े लोगों को कानून के नीचे नहीं लेके आते, कोई दुनिया के मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होती और वो मुल्क सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हजरत अली का बिल्कुल ठीक कॉल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा। देख लें जिनको हम काफिर कहते हैं, खुशहाली देखे वहां। और हम जो अपने आप को मानते हैं उस अजीम शख्सियत की उम्मत, हमारा हाल देख लें। और हमारा ही नहीं, और देख लें मुसलमान दुनिया में क्या हालात है आजकल। सो स्पीकर साहब, जो दूसरा, जो आज से इतनी देर पहले जब हमने ये पार्टी शुरू की थी, तो हमने जो इंसानियत और इंसाफ का रखा था, वो इसलिए था कि जब तक ये करप्शन तो सिम्टम्स है नाइंसाफी की। ये जो कब्जा ग्रुप है, ये सिम्टम्स हैं जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है। क्यों नहीं स्कैंडिनेविया के अंदर कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं जमीनों के कब्जे कर रहे वहां? क्योंकि इनकी पुष्ट पे बैठे होते हैं। जब ऊपर से करप्शन तो ऊपर से नीचे आती है। जब आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक नॉन कब्जा, अभी लाहौर में नॉन कब्जा ग्रुप, उसकी जाके जब उसका जो कब्जा जो सरकारी जमीन पे उसने किया होता वो छुड़वाया, तो कहा गया जी कि ये देखें जी, ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है।
بھئی آپ کے پاس لینڈ ریکارڈز ہیں، آپ جائیں عدالتوں کے پاس، عدالتیں تو آزاد ہیں اب. یہاں کون عمران خان ٹیلی فون کر رہے ہیں جی کہ آپ یہ رد دیں؟ ہمیں کون سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ آزاد ہے آج. کوئی کہہ سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ آزاد نہیں ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہماری حکومت اس کو کنٹرول کر رہی ہے؟ سو سارے آزاد ہیں. سو اسپیکر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نے اپنے پوٹینشل پہ پہنچنا ہے، یہ جنگ اس قوم نے جیتنی ہے. طاقتور لوگوں کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، اچھا. اور تیسری چیز، یہ میرا آخری پوائنٹ ہے، خودداری. اسپیکر صاحب، جب سے پاکستان بنا ہمارے اندر ایک بڑی بدقسمتی ہے. ہمارا لیڈر عظیم تھا قائد اعظم محمد علی جناح، ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا. واہ واہ. اور جو ہمارے جس کی ہم امت ہے، میں صرف ایک چھوٹی سی چیز نریٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی خواب تھی پاکستان. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مقام کیا تھا، ہم نے کیا بننا تھا. اسپیکر صاحب، جب مدینہ پہنچے، مدینہ میں پہلی 625 میں پہلی جنگ بدر ہوئی، 313 لڑنے والے، مشکل سے سروائیو کیا جنگ احد اور جنگ خندق میں. اس کے بعد 628 اور 629 دو خط لکھے انہوں نے. ایک بیزنٹائن ایمپائر کا جو سیزر تھا اس وقت، ہرکلیس، اس کو لکھا. دوسرا جو پرشین ایمپائر اگلے سال لکھا، جو کہ پرشین ایمپرر تھا. دو سپر پاورز تھی. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر آپ اس پیغام پہ چلیں گے یہ آپ کی بہتری ہے. آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں، انہوں نے کیا ہمارے لیے کیا اس سے سبق ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتا، چاہے وہ رومن ایمپرر ہو اور چاہے وہ پرشین ایمپرر ہو. اور کون سوچ رہا تھا کہ وہی جو بڑے ایمپائرز تھے، سپر پاورز تھی، وہ دیکھتے تھے یار وہ دیکھیں یہ تو آج تو ماڈرن ڈے ہے، ان دنوں میں تو اونٹ کی ٹریول تھی. تو سوچیں کہ اتنی تیزی سے وہ کیسے کولیپس کر گئے. دیکھیں جو لا الہ الا اللہ ہے نا، وہ انسان میں غیرت دیتا ہے، اور غیرت کے بغیر نہ کوئی انسان بڑے کام کرتا ہے، نہ آج تک قومی غیرت کے بغیر کوئی ملک اٹھا ہے. اسپیکر صاحب، میں آج جو ایک پیریڈ میں تب ادھر بیٹھتا تھا اسمبلی میں، ان لوگوں کے ساتھ ہی میں ہوتا تھا ادھر اپوزیشن میں، تب پیپلز پارٹی بھی ہوتی تھی وہاں میرے ساتھ. تو ہم نے ایک ملک نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر جوائن کرنے کا. میں آج اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں بڑا، اگر میری ساری زندگی میں جو میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے ذلت فیل ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے. تو اس لیے میں آج اس کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم
फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएंगे अमेरिका की वॉर ऑन टेरर। मैं उस वक्त, एक सीट थी मेरी, तब भी मैं बार बार कहता था कि इससे जंग से हमारा ताल्लुक क्या है? अल कायदा अफगानिस्तान बैठी हुई है, मिलिटेंट तालिबान अफगानिस्तान में, हमारे पास तो वो भी नहीं थे। हमने क्या किया है कि हम उनकी जंग में शिरकत कर दें? वो जो पीरियड है वो मैं इसलिए चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए, मेरी कौम सीखे। कौम, एक इंसान, एक इदारा आगे तब बढ़ता है जब अपनी गलतियों से सीखता है। वो जो हमने हिमाकत की, मैं ये चाहता हूं कि मैं जरा पीरियड आपको, क्योंकि मैंने शिरकत की उसमें, वो जब मीटिंग्स हो रही थी, जब वहां फैसले किए गए, फैसला यह किया गया कि नहीं जी, अमेरिका बड़ा नाराज है। लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो उस मीटिंग में होंगे कि वुंडेड बेयर है, किस तरफ भी हाथ मार देगा, हमें कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मदद करें, दहशतगर्दी हुई थी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो हमने किया उसके बाद, कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है, $150 अरब अपने मुल्क से, उससे भी ज्यादा गया होगा, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई क्रिकेट टीम नहीं आती रही, इन्वेस्टर ने कहा ना पाकिस्तान, यहां तो मुल्क को उन्होंने कह दिया द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। तो हमने जो वो कहते रहे हम करते गए। एक टॉमी फ्रैंक्स, उनका कोई जनरल था, उसकी किताब मैंने उसमें एक सेंटेंस पढ़ा, उसने कहा कि वी न्यू मुशर्रफ वाज वनरेबल सो वी केप्ट पुशिंग हिम। वो जो वो कहे हम करने के लिए तैयार हो जाए। लोग अपने वहां पकड़ा दिए, उनको पकड़ के गुआंटानामो में भिजवा दिए। अपनी किताब में लिखा मुशर्रफ ने कि मैंने पैसे देकर लोगों को भिजवाया। किस कानून के तहत? यानी जो अपने लोगों की, अपनी कौम की, अपने लोगों की, अगर वो हुकूमत ही उनकी हिफाजत नहीं करती तो और किसने उनकी हिफाजत करना है? पकड़ा दिया जनाब अमेरिका को, गुआंटानामो में पहुंचा दिया। और यहां रुकी नहीं बात, कबायली इलाके में जी, वहां तोरा बोरा के बाद उनके थोड़े से अलकायदा आ गया। अलकायदा तोरा बोरा के बाद आ गए, ओपन बॉर्डर था कबायली इलाके में, हमें उन्होंने हुक्म किया कि आप जाके उनको अपनी फौज भेजो कबायली इलाके में। चंद 100 अलकायदा के पीछे हमने अपनी फौज भेज दी कबायली इलाके में। अब जब फौज कबायली इलाके में जाएगी, वो अपने लोग थे उधर, जो फिर उधर से वो ड्रोन अटैक करें, वहां हमारे शहरी मर जाएं, उधर हमारी फौज जिसको पता ही नहीं कि किसके पीछे जा रहे हैं, चंद 100 लोगों के पीछे कबायली इलाके में गए। उसका नतीजा क्या हुआ? आधा हमारा कबायली इलाके के लोगों ने नकल मकानी की। वो कबायली इलाका अभी तक कहीं रिकवर नहीं किया। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। यानी वो, मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। वो जो पीरियड था, असद कैसर साहब, स्पीकर साहब, हमारी तारीख का सबसे, मैं अगर मुझे से कोई पूछे, सबसे स्याह वक्त था। हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है? कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कई दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एला है। अच्छा, वो जो लोग मरते थे, जिनके बीवी बच्चे मरते थे जब बम फटता था, वो जाके वो बदला किससे लेते थे? वो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान से, दोनों तरफ पाकिस्तानी मार रहे हैं। मैंने जब पूछा कि ये आप जब उठाता था ये क्या कर रहे हैं, क्यों इजाजत दी हुई है? वो आगे से कहते थे कि क्योंकि पाकिस्तान नहीं इनके पीछे जा रहा, लिहाजा हमें वो करना पड़ता है। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अब सोचिए, अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे
स्पीकर साहब, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जो उतनी की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। एक मीटिंग हुई, ओपन हियरिंग हुई सेनेट के अंदर। उस मीटिंग के अंदर सेनेटर कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन से कि आप ये क्यों पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं जब पाकिस्तानी हुकूमत मजम्मत करती है? एडमिरल मलन ओपन हियरिंग के अंदर कार्ल लेवन को कहता कि हम पाकिस्तान हुकूमत की इजाजत से कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? अब ये शेम की तो ये बात है, वो आगे से कहता है कि क्यों पाकिस्तानी हुकूमत सच नहीं बोलती अपनी लोगों से, क्यों दोगली है? और ये ओपन, स्पीकर साहब, ये ओपन कैबिनेट सेनेट की हियरिंग पे जो पब्लिक के अंदर होती है उसमें ये हो रहा है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप को। हम अगर आज उनको अमेरिका का क्या बुरा भला कहें जब आपने खुद इजाजत दी हुई थी अपने लोगों को मारने के लिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मुझे कोई इंस्टेंस बता दें कि आपके मुल्क, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आपके लोग मर रहे हैं उनके लिए और वो आप ही को बमबारी कर रहे हैं आपके मुल्क में। इसकी कोई दुनिया में मिसाल है? और ये हमने इजाजत दी। और स्पीकर साहब फिर हम कहते हैं कि हमारी दुनिया में जी इज्जत नहीं है। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया एबटाबाद में, मैं स्पीकर साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूं, जितनी जिल्लत ओवरसीज पाकिस्तानी को, लोग कहते हैं हम छुप गए, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते थे कि पहले तो एक आप उनके लिए लड़ रहे हैं जी हम आपकी फ्रंटलाइन स्टेट है, और फिर जनाब जब उसको यहां मारा तो क्या हमारा एलाए हमारे ऊपर इतना इत्मीनान नहीं करता था कि हमें कह दे कि आप करें? तो क्या वो हमारे दोस्त थे या दुश्मन थे? सारी अवाम कंफ्यूज फिर रही है। और जिस तरह की स्पीकर साहब, जिस तरह की चीजें उन दिनों में हुई, हमारी जनाब सारी सेल्फ एस्टीम खत्म हो गई। मुझे याद है एक नई चीज निकलाई, एनलाइटेड मॉडरेशन। हमने जी एक कॉइन कर दिया कि हम तो बड़े मॉडरेट लोग हैं। और मॉडरेट क्या है? एनलाइटेड मॉडरेशन। अच्छा, अब एनलाइटेड मॉडरेशन की अवाम को क्या समझ आनी है? मुझे भी अभी तक नहीं समझ कि ये क्या चीज है। लोगों ने इसका समझा क्या? क्योंकि हमारी लीडरशिप इतनी मुतासिर थी, लोगों ने क्या कहा जी, सारों ने सूट पहन लिया और अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। टीवी प्रोग्राम पे जाते थे, जो भी जाता था पहले बैठ के अंग्रेजी बोलता था कि मैं एनलाइटेड मॉडरेट हूं, फिर उर्दू शुरू करता था। यानी एक मुल्क की इज्जत नफ्स ही खत्म करके रख दी कि हमें अपने आप से शर्म आने शुरू हो गई कि जी हम पता नहीं दहशतगर्द हैं। और स्पीकर साहब, हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। हमें मेरे से पूछा गया जी कि आप पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को? पर देखें, मैं अगला सवाल तो उससे ये पूछूं कि जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम खेल, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। यानी बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी कभी इस कौम ने
किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अफगानिस्तान ये वाकई हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल अब वक्त आ रहा है। मैं अपनी सारी कौम के सामने ये चीज कहना चाहता हूं। हमने जितनी को, और अब ये भी मैं कह दूं कि हमारा जो हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है वो एक ही अफगानिस्तान में। वो भी शुक्र है इतनी देर के बाद इस नतीजे पे आ गए हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जल्दी आ जाते तो शायद इतना ज्यादा खून ना होता। शुक्र है अब आ गए हैं। लेकिन हम तो उससे पहले हमें इस चीज पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो जानते हैं अफगानियों को, हमारे भाई हैं, हमें इनकी तारीख पता है। कभी अफगानिस्तान ने बाहर से इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं की, चाहे वो अंग्रेजों का देख लेते 19th सेंचुरी में, चाहे रूसियों का देख लें, सोवियट्स का, और चाहे ये जो इतनी लंबी सारी अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी जंग के बाद वो भी इस नतीजे पे पहुंच गए कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं था। हमें, अगर हम प्रोएक्टिव होते, हम उस वक्त एक खुददार हुकूमत खड़ी होकर कहती कि ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अगर हम करते, हम उनको बचा लेते, उधर से भी खून को बचा लेते जो हुआ है वहां अफगानियों का, और दूसरी तरफ इनको भी एक बेहतर टाइम पे ये निकल सकते थे। अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे ना सिवाय कि उनके कोई खानदान यहां बसे हुए हैं? क्या उनके खानदानों को पकड़ के जेलों में डाल दें? क्या करे? और पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है, और पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। लेकिन इसके बाद जब वो डेट दे चुके हैं, इससे ज्यादा हम लीवरेज क्या करें? और मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं प्रेसिडेंट गनी को भी मिला हूं, मैं उनके अफगानिस्तान भी गया, उनके यहां भी लीडर्स को मिला। मैं उनको समझा के ये कह चुका हूं कि हमारा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में इस वक्त अमन हो। हम आगे इकोनॉमी का सोच रहे हैं, हम सेंट्रल एशिया का सोच रहे हैं, हमारी रीजनल हमारी टाइज हैं ताजिकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, रेलवे हम बन रहे हैं, हम तो आगे का सोच रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते हैं। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अब स्पीकर साहब, अब मैं सिर्फ दो आखिर में अपील करना चाहता हूं। एक तो अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजी। आज 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट जो डेफिसिट आज 11 महीने से सरप्लस में चला गया है, वो ना होता कि अगर वो इस तरह पाकिस्तान की मदद ना करते इस मुश्किल वक्त पे, और हमें उन्होंने जिस तरह रेमिटेंसेस भेजी। आगे जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है,
जो प्रॉब्लम आना है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर आना है, यानी कि हमारी जैसे इंपोर्ट्स बढ़ती जाएंगी, इकोनॉमी ग्रो करती जाएगी, तो प्रेशर आना है हमारे रुपए के ऊपर और करंट अकाउंट के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म के अंदर मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये आपका मुल्क है। आपने देख लिया कि बाहर जाके जो भी दुनिया में आप बाहर चले जाए, अपने मुल्क जैसी कोई जगह नहीं है। मैंने आज बड़ी एक तकलीफ थे, आज मैंने स्टोरी पढ़ी कनाडा के अंदर। एक तो पहले पाकिस्तानी खानदान को उन्होंने एक गाड़ी, उनका जो इंतहा पसंद था, उसने गाड़ी चढ़ा दी। अब कल मैंने आज पढ़ा अखबार में कि 30-32 साल का पाकिस्तानी नौजवान जो वहां गया हुआ था अपनी फैमिली को लेके, वो ये उसकी आज बयान था, उसको चाकू मारा उन्होंने और वो हॉस्पिटल में। वही रेसिस्ट, ये जो इस्लामोफोबिया की वजह से जो वहां के रेसिस्ट हैं, तो उसने जो स्टेटमेंट दी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो हमारे लिए बड़ी तकलीफ है। उसने कहा कि देखें, मैं तो यहां रोजी कमाने आया था, अब मुझे खतरा हो गया अपनी बीवी और बच्चों को। तो ये सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं आज कहना चाहता हूं कि देखें, हम बदकिस्मती से आपको नौकरियां यहां नहीं दे सके, आपको बाहर जाना पड़ा, और आप वहां काम भी अच्छा कर रहे हैं, कई बड़े एक्सेल कर चुके हैं। लेकिन यह जरूरी है आपके लिए कि आपका मुल्क तकड़ा हो, कि अगर आपको मुश्किल पड़े इस तरह की, तो आपको यह हो कि मैं अपने मुल्क में वापस जा सकता हूं। इसलिए काशिफ उस लड़के का नाम था। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे ओवरसीज, अब हम पाकिस्तान सही रास्ते पर निकला हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह इस मुल्क की इसमें इन्वेस्ट करें, बिजनेसेस खोलें। हम अब पूरी तरह, मैं खुद लीड कर रहा हूं कि हम हर किस्म की रुकावटें दूर करें आपके लिए, रेगुलेशंस कम करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, ताकि आप आएं, बैंकों में हमारे पैसे रखवाएं। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म हमारा करंट अकाउंट के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, हमारी एक्सपोर्ट्स। मुझे बड़े फख्र से मैं कहता हूं कि जो एक्सपोर्ट्स के अंदर अब जो ऊपर गई हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता तो उस सही रास्ते पर निकल चुके हैं कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। लेकिन थोड़े वक्त के लिए मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को अपील करूंगा, और उसके बाद मैं अपनी कौम से, अब मैं ये मेरे लिए काफी मुश्किल चीज है ये जो मैं कहना चाहता हूं कि देखें, जब एक मुल्क का सरबराह बाहर जाके दूसरे मुल्कों में मुल्क के लिए कर्जे या पैसे लेना चाहता है, ये मेरी 3 साल में 2 महीने कम जो अभी पीरियड गुजरा है, सबसे मुश्किल पीरियड होता है कि आप लोगों से जाके कर्जे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं मुल्क के लिए। ये चले मेरे लिए तो है मुश्किल, लेकिन ये कौम नीचे जाती है। जिस कौम का लीडर जाके पैसे मांग रहे हैं, वो कौम की क्या हैसियत है? तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि देखें, आप सब चाहते हैं कि पाकिस्तान अजीम कौम हो। आप वो लोग हैं जो दुनिया में 4-5 मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा खैरात देते हैं। ये वो मुल्क है, और मैं सबसे बड़ा रेसिपिएंट हूं। शौकत हारम के लिए पैसे इकट्ठे करता हूं, नमल यूनिवर्सिटी के लिए पैसे इकट्ठे करता हूं, 2 हॉस्पिटल बन चुका, तीसरा कराची में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबके लिए पैसे देते हैं। इतने खुले दिल के लोग नहीं है दुनिया में जितने ये हैं। लेकिन स्पीकर साहब, जब टैक्स देना होता तो टैक्स नहीं देते। दुनिया में सबसे कम हम टैक्स देते हैं। 22 करोड़ हमारी आबादी है, मुश्किल से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 लाख लोग कैसे उठा सकते हैं बोझ 22 करोड़ लोगों का? ये कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं? कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं? तालीम से कैसे कर सकते हैं जब पैसा ही नहीं है हमारे पास? अभी मेरे सारे एमएनएस बारी बारी मेरे पास आए प्रोजेक्ट्स लेके, कम से कम को 500 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स मुझे दे दिए, जी ये भी बना दो, वो भी बना दो। तो कैसे बनाए जब पैसे नहीं है आपके पास? और पैसे तब आएंगे जब आप टैक्स देंगे ये लोग। मैं अपनी तरफ से सबको ये अश्योर करता हूं
کہ پورا زور لگا رہے ہیں ہم کہ اپنے اوپر ہم خرچے نہ کریں. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کتنا ہم نے اور ہاؤس اور اس میں 108 کروڑ روپیہ 3 سالوں میں ہم نے اپنا ایکسپینس کم کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے. 2 سال میں پاکستانی فوج نے اپنا بجٹ فریز کر دیا. ہم نے پوری کوشش کی ہے آسٹیرٹی کی. لیکن اب قوم کو سامنے آنا پڑے گا. اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. اس کو جس طرح آپ اس کو زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں, جس کھلے دل سے زکوٰۃ دیتے ہیں, خراج دیتے ہیں, تو ٹیکس, یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں آج کیونکہ ہم اب پورا, میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری چھوٹ دی ہے بزنسز کو. مجھے اتنا بھی پتا ہے کئی بزنس نے اتنا پیسہ بنایا جتنا کبھی نہیں. خود مجھے بزنس مین نے کہا کہ ہمارا کبھی اتنا پیسہ نہیں بنا. تو یہ ضروری ہے, سب بزنسز سب کو کہتا ہوں کہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. پیسے دیانتداری سے پیسے دینے چاہیے. ہمارا کام ہے کہ ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے کہ ایف بی آر میں ہراسمنٹ کا جو ایشو ہے آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ انسانوں کا کانٹیکٹ نہ ہو. لیکن عوام کا بھی آپ کا کام ہے کہ اگر آپ دنیا میں خودداری سے پھرنا چاہتے ہیں, ہر پاسپورٹ کی دنیا میں عزت چاہتے ہیں, تو آپ کو اب اس طرح ٹیکس دینا پڑے گا جس طرح اسکینڈینیویا کے لوگ دیتے ہیں, جو کہ آج خوشحال معاشرہ ہے. خوشحال معاشرہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم دیانتداری سے ٹیکس نہیں دیں گے. تو میری اپیل ہے آج سب کو کہ ہمارا ٹارگٹ سٹف ہے. ہم نے تقریباً 6,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے ٹیکسز میں. 5,800 ارب روپیہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے. اس کے اوپر ہم یہ جو نیا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح امریکہ کے اندر ٹیکس فراڈ کا مطلب جیل. ٹیکس فراڈ کیا آپ جیل میں گئے. یہاں ہم کرنے لگے تھے لیکن ہمیں آیا کہ جی ایف بی آر کو لوگوں کو اعتماد نہیں. اب فائنانس منسٹر کے نیچے کمیٹی بنے گی, جو ولفل ٹیکس ڈیفالٹ ہوگا ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ پیسہ اکٹھا کیا, ابھی بھی ہم IMF پروگرام میں ہیں, انہوں نے اس کے بعد ہمیں کہنا ہے کہ جی اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ اور GST لگاؤ اور چیزوں کے اوپر اور کھانے, تو لوگ تکلیف میں جائیں گے. تو لوگوں کے آپ سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر ہم سارے لوگ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے دیں گے تو ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا اور پھر ہمیں لوگوں کے اوپر مشکلیں نہیں ڈالنی پڑیں گی. آخر میں بس اسپیکر صاحب میں اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر کے. ہمارا ایک ایشو ہے پاکستان کا جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس وقت ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی ہے. میں آج اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست, اس سے پہلے بھی کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی تھی. پیلٹ گنز کا استعمال, لوگوں کو اٹھا لینا, ان کو ایک ایسا ٹریٹ کرنا جیسے جب سے یہ BJP کی حکومت آئی ہے, یہ جو RSS کا ایجنڈا ہے ان کو ہر قسم کی تکلیف میں تھا. لیکن 5 اگست کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی. تو میں آج اس پلیٹ فارم سے اس لیے ان کا نام لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی. میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی ساری قوم کی طرف سے. کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے جو 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر 8 لاکھ ہندوستان کی فوج بٹھا دی اوپر جا کے, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں, ان کو ڈرایا دھمکایا, لوگوں کو نوجوانوں کو پکڑ کے باہر لے گئے, ان کی لیڈرشپ کو اندر ڈالا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ سٹینڈ وہ کھڑے ہوں گے. تو آج اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان دلیر کشمیریوں, ان کی خاص طور پہ خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں, جس طرح وہ باہر جاتی ہیں, ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں, ان کے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرومائز, کسی قسم کی, جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی,
जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए वो वापस नहीं लेंगे तब तक कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अमले की तरफ से